بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ بلوچستان کے اس علاقے میں وہ دونوں قالین بیچنے آئے تھے۔ یہ ان کا آبائی کاروبار تھا۔ وہ جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو اچانک موسم کے تیور بگڑ گئے۔ رات سے پہلے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور زور زور سے بادل گرجنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی تو وہ گھبرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ کہیں پر پناہ مل جائے۔ وہ جس گلی میں کھڑے تھے وہاں پر کسی بھی انسان کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ زیادہ تر دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ کمال ہے ایک ہی وقت میں اس محلے کے لوگ آخر کہاں چلے گئے؟ یاسر نے زاہد کو دیکھ کر کہا تو زاہد بھی چونک گیا۔ واقعی یار، پوری گلی سنسان ہے۔ اچانک اس گلی کی نکڑ پر لکڑی سے بنے ہوئے گھر کی کھڑکی میں کچھ روشنی دکھائی دی تو اس نے یاسر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، وہ دیکھو، لگتا ہے اس گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ یہ گھر باقی گھروں کی نسبت کافی مختلف سا تھا۔ پورے گھر پر سرخ رنگ کا پینٹ ہوا تھا جو دیکھنے میں عجیب دل پر وحشت طاری کر رہا تھا، لیکن مزید یہاں کھڑے رہ کر وہ بھیگنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ بارش آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھی۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا اور اپنے قالین اٹھا کر سر پر رکھے اور بھاگتے ہوئے اس مکان کی طرف بڑھے۔ وہ اس لکڑی کے دروازے پر مسلسل تیز تیز دستک دینے لگے لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ یاسر نے اس کھڑکی کے شیشے پر اپنا منہ رکھ کر اندر دیکھنے کی کوشش کی کہ جس کھڑکی سے جلتی ہوئی موم بتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے منہ لگا کر زور سے کہا، کوئی ہے؟ یہاں پر ہمیں پناہ چاہیے۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور وہاں پر ایک خاتون جو چہرے سے تو کافی بوڑھی دکھائی دیتی تھی لیکن جسمانی لحاظ سے وہ کسی جوان عورت کی طرح نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت ان پر نظر جمائے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو ایک دم سے یاسر بولا، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے پناہ چاہیے۔ اصل میں بہت تیز بارش لگ گئی ہے اور ہمارے قالین بھیگ جائیں گے۔ جوں ہی بارش رکے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ دراصل اس گاؤں میں ہم پہلی بار اپنے قالین بیچنے آئے ہیں اور رستوں کا بھی صحیح سے ہمیں علم نہیں۔ یاسر کی بات سن کر بوڑھی عورت نے انہیں اندر آنے کو کہا تو وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے اندر چلے گئے۔ لکڑی سے بنا یہ گھر جتنا باہر سے دل کو وحشت ناک کر رہا تھا اتنا ہی اندر سے بھی ایک دم دل پر خفقان طاری ہو گیا۔ زاہد کے چہرے پر تو بے چینی صاف نمایاں تھی لیکن یاسر اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ گھر اندر سے کافی پرانا اور خوفناک بھی لگ رہا تھا کیونکہ گھر کے در و دیوار اور فرش تک سرخ رنگ کے پینٹ سے سجا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت انہیں ایک کمرے میں لے گئی تو اس کمرے کے در و دیوار پر بھی سرخ پینٹ تھا۔ فرش پر ایک بوسیدہ سا قالین پڑا ہوا تھا۔ آپ یہاں پر بیٹھیں، میں آپ کے کھانے پینے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ وہ بوڑھی خاتون ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی جب باہر پلٹی تو ایک دم زاہد نے کہا، کمال ہے، تم نے اس خاتون کا لباس دیکھا؟ تو یاسر نے چونک کر زاہد کی طرف دیکھا، نہیں، میرا تو دھیان ہی نہیں گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ یار، اس کا لباس بھی سرخ ہے، گھر بھی سرخ رنگ کا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ تم نے اس خاتون کو غور سے دیکھا ہے؟ جسمانی لحاظ سے کتنی چاقو چوبند اور ینگ دکھائی دیتی ہے لیکن چہرہ کسی بوڑھی عورت کی طرح لگتا ہے۔ تو یاسر اس کی بات سن کر بولا، ارے یار، یہاں پر لوگ جسمانی طور پر سخت جفاکش اور محنتی ہوتے ہیں۔ شہری لوگوں کی طرح کھا پی کر لیٹ نہیں جاتے بلکہ مسلسل کام کرتے ہیں، اسی لیے ان کے جسم تندرست و توانا دکھائی دیتے ہیں۔ کہنے کو تو یاسر نے اسے اپنی طرف سے مطمئن کر ڈالا تھا لیکن در حقیقت وہ بھی اندر سے گھبرا رہا تھا جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہو۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب گھبراہٹ سی اس پر بھی طاری تھی لیکن وہ خاموش رہا۔
تمہیں یہ بات عجیب نہیں لگ رہی کہ پوری گلی سنسان ہے سوائے اس گھر کے؟ کیوں نہ بوڑھی خاتون سے اس بارے میں بات کی جائے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کون سا یہاں پر کوئی مکان کرائے پر لینا ہے جو ہم اس سے یہ معلوم کرتے پھریں؟ ویسے بھی بارش رکنے کا انتظار کر رہے ہیں، جوں ہی بارش رکے گی یہاں سے چل دیں گے۔ وہ دونوں ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک وہ بوڑھی عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کے بڑے بڑے پیالے تھے جو اس نے ان کے سامنے رکھ دیے۔ میں آپ کی مہمانی اس وقت دودھ سے ہی کر سکتی ہوں کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں۔ بوڑھی عورت کے نرم لہجے کو سن کر یاسر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے خام خواہ تکلیف کی۔ تو بوڑھی خاتون نے کہا کہ ہمارے علاقے ذرا ٹھنڈے ہیں، ابھی یہاں پر اتنی گرمی نہیں اتری، اس لیے گرم دودھ آپ کو طاقت دے گا، اسے پی لیں ورنہ ٹھنڈا ہو کر بے مزہ ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو یاسر نے فوراً دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دودھ قدرے نمکین تھا، شاید یہ اونٹنی کا دودھ ہے۔ اس نے پیالہ واپس رکھ دیا۔ میں تو دودھ ویسے بھی پینے کا شوقین نہیں ہوں، اور اوپر سے یہ دودھ بھی اونٹنی کا ہے جسے پینے کے لیے تو کافی ہمت درکار ہے، زاہد نے بے چارگی سے کہا تو یاسر ہنسنے لگا۔ اتنے میں یاسر نے دونوں دودھ کے پیالے اٹھائے اور ذرا سی کھڑکی کھول کر دودھ کو باہر گرا دیا اور پھر کھڑکی بند کر کے پیالے اپنے سامنے رکھ لیے۔ تو زاہد نے حیرانگی سے اس کو دیکھ کر کہا کہ دودھ گرانے کی کیا ضرورت تھی یار؟ تو وہ بولا، سمجھا کرو نا، اگر وہ بھرے ہوئے پیالے دیکھیں گی تو سوچیں گی کہ یہ اچھے نخریلے لوگ ہیں کہ میں ان کے لیے کھانے پینے کے لیے چیز لائی بھی اور انہوں نے چکھی تک نہیں۔ ہاں تم کہتے تو صحیح ہو۔ اتنے میں یاسر کو ہلکی ہلکی غنودگی نے آ لیا تو اس نے اپنی قالین والی پوٹلی کو سیدھا کیا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خراٹے لینے لگا تو زاہد کو الجھن ہونے لگی، بھلا اس وقت سونے کی کیا تک بنتی تھی؟ زاہد نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اپنے قالینوں کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ بھی لیٹ گیا۔ اچانک زاہد کو ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے انگوٹھے کے ساتھ کوئی چیز باندھ رہا ہے۔ اس نے ہلکی سی آنکھ کھولی تو دیکھا پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور ان کے پاؤں کے پاس ایک موم بتی جل رہی ہے۔ اتنے میں اچانک اسے وہاں پر وہی بوڑھی عورت کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دی جو ان دونوں کو گھور کر باہر نکل گئی۔ اس کے فوراً باہر جاتے ہی زاہد اٹھ کر بیٹھا اور موم بتی کی روشنی میں اپنے پاؤں کو دیکھنے لگا تو اسے وہاں پر ایک سرخ دھاگا سا بندھا ہوا دکھائی دیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، یہ بوڑھی عورت جو ابھی ہمارے کمرے میں آئی، اس نے میرے انگوٹھے پر یہ سرخ دھاگا آخر کیوں باندھا؟ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ پھر اس نے جلدی سے یاسر کے پاؤں کی طرف موم بتی لا کر دیکھا تو بالکل ویسا ہی سرخ رنگ کا دھاگا یاسر کے پاؤں پر بھی بندھا ہوا دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے فوراً یاسر کو جھنجھوڑا تو وہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا، نہ جانے کیوں اسے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر پھر یاسر کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے کان کے پاس جا کر اسے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ ایسا تو پہلے کبھی نہ ہوا۔ یاسر کی تو بڑی کچی نیند تھی، کہیں دودھ میں کچھ ملایا ہوا تو نہیں تھا۔ ایک شک زاہد کے دل میں اٹھا کیونکہ یاسر نے دودھ گرانے سے پہلے دودھ کے چند گھونٹ بھرے تھے۔ یا خدا خیر ہو، اس نے اپنے پاس پانی کی بوتل میں سے پانی اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور ایک زور کا چھپاکا یاسر کے منہ پر مارا اور پھر اسے زور زور سے ہلانے لگا تو یاسر نیم غنودگی میں بولا، یار سونے دو نا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کی آواز سن کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ نیند کی گولی کھا کر لیٹا ہو۔ اب تو زاہد کو پورا یقین ہونے لگا کہ دودھ میں کچھ نہ کچھ ملا ہوا تھا۔ پھر زاہد نے یاسر کے کانوں میں چیخ کر کہا، یہاں پر خطرہ ہے ہماری جانوں کو، فوراً اٹھو، اور پھر اس کے منہ پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا۔
یاسر نے بامشکل اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر اسے پینے کا پانی دیا تو پانی پینے کے بعد یاسر اپنے حواس میں آیا اور بولا، کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا، یہ دیکھو۔ تو موم بتی کی روشنی میں یاسر کو اپنے انگوٹھے پر سرخ دھاگا نظر آیا تو وہ حیران ہو کر بولا کہ یہ کیا ہے؟ تو زاہد نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف بھی اشارہ کیا تو زاہد کے پاؤں میں بھی سیم سرخ دھاگا دیکھ کر خوف سے یاسر کانپنے لگا۔ یہاں سے چل دینا چاہیے، بارش بھی ہلکی ہو گئی ہے، یہاں پر مزید ٹھہرنا خود کو خطرے میں ڈالنے کی بات لگ رہی ہے۔ زاہد نے دبی آواز میں کہا، ہاں کچھ تو ہے، میرا سر بھی گھوم رہا ہے۔ یاسر نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو لڑکھڑا گیا تو زاہد نے اس کو پکڑ لیا۔ اپنا ذہن جگانے کی کوشش کرو یاسر، میں باہر کا رستہ کلیئر دیکھ کر آتا ہوں، جوں ہی سب ٹھیک ہوا تو میں فوراً تمہیں باہر آنے کا اشارہ کروں گا، تم نے بس دیر نہیں کرنی۔ زاہد اسے سمجھا کر فوراً دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا تو اسے سامنے والے کمرے میں وہی عورت زمین پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ مارے تجسس کے زاہد اس کے کمرے کی طرف بڑھا تو یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کمرے کے اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا، جسے دیکھ کر وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے دیکھا ہے وہ حقیقت رکھتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اپنے لمبے بال کھولے ایک دائرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور گول گول گھوم رہی تھی۔ اس کے قریب ہی لکڑیاں بھی جل رہی تھیں، جن پر وہ گول گول گھومتے ہوئے نہ جانے کیا پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی کہ وہ لکڑیاں اس کی پھونک مارنے پر فوراً بجھ جاتیں، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد خود بخود جل جاتیں۔ آگ کا یہ کھیل انتہائی پراسرار تھا اور اس کمرے سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ باہر کھڑا ہونا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ فوراً یاسر کو بتانے کے لیے اندر بھاگا اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ سب اس نے من و عن یاسر کو بتا دیا۔ کہیں یہ جادوگرنی تو نہیں ہے زاہد؟ تو یاسر کی بات سن کر زاہد نے گھبرا کر کہا، میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے کیا ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے۔ میرا تو سر گھوم رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، ہمیں تو یہاں کے راستوں کا بھی علم نہیں ہے اور اب تو رات بھی ہو گئی ہے۔ یاسر کی بات سن کر زاہد نے کہا، ہم سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اتنی سنسان اور غیر آباد گلی کی طرف ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم کس قدر بے وقوف ہیں کہ اپنی جان ہم نے بیٹھے بٹھائے خطرے میں ڈال دی، مجھے تو پہلے ہی شک ہو رہا تھا۔ زاہد کی بات سن کر یاسر نے اپنے گھومتے ہوئے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا، ہمیں ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے، کوئی ترکیب لڑاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سرخ دھاگے بلا وجہ ہمارے پیروں سے نہیں باندھے گئے، یقیناً یہ کوئی ڈائن یا جادوگرنی ہے، کچھ ایسا ہی معاملہ لگتا ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے جوتے یہیں پر اتار کر نکلنا ہوگا، کہیں وہ چونک نہ جائے۔ بس دعا کرو کہ دروازے تک سارے معاملات آسان رہے۔ تم آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو جاؤ، میں بھی پڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ننگے پیر کمرے سے باہر نکلے۔ دائیں بائیں دیکھا تو وہ بوڑھی عورت اب بھی اپنے ارد گرد سفید دائرہ لگا کر ویسے ہی جھوم رہی تھی۔ اسے یوں ٹھنڈے فرش پر جھومتے دیکھ کر ان کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ فوراً وہاں سے دروازے کے پاس گئے اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئے تو زاہد نے یاسر سے کہا، یہاں سے جتنا جلدی بھاگ سکتے ہو بھاگو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تمہیں اپنے پیچھے کسی بھی قسم کی آواز آئے تو تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو یاسر نے سر ہلاتے ہوئے اسے یقین دہانی کروائی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگنا شروع کرتے، انہیں اسی بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی جو انہیں چیخ کر واپس آنے کا کہہ رہی تھی۔ اس ویران گلی میں اس بوڑھی عورت کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ ان کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ زاہد نے یاسر کا ہاتھ پکڑا کیونکہ اسے چکر آ رہے تھے۔ بہرحال وہ زاہد کے ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے اس کے ساتھ تیز تیز بھاگنے لگا۔
لیکن ان دونوں کو واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کے پیچھے پیچھے بھاری قدموں سے آ رہا ہے۔ وہ تو تیز دوڑ رہے تھے، لیکن انہیں اپنے پیچھے آنے والا انتہائی سکون سے قدم اٹھاتا ہوا محسوس ہونے لگا، جو ان کے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ لیکن ان دونوں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، حالانکہ جو کوئی بھی ان کے پیچھے آ رہا تھا وہ انہیں بار بار اپنی طرف بلا بھی رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اس گلی سے کافی دور نکل آئے اور وہ دونوں بری طرح سے ہانپنے لگے۔ زاہد تو اپنے گھٹنے پکڑ کر تھوڑا سا جھک گیا کہ اچانک یاسر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ لیکن جب یاسر پر نگاہ پڑی تو وہ پریشان ہو کر بولا، کیا ہوا؟ تو یاسر نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا تو اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ اسی گلی میں کھڑے تھے۔ تو اس نے ایک دم سے یاسر کو کہا کہ بھاگو یہاں سے۔ وہ پھر سے بھاگنے لگے، لیکن وہ جب بھی رکتے تو خود کو اسی گلی میں کھڑا دیکھتے۔ اب تو وہ دونوں اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ موت انہیں کسی بھی وقت شکار کرنے آ جائے گی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے پھر سے بھاگنے لگے، لیکن جب تھک کر رکتے تو وہیں کھڑے ہوتے۔ ایسا لگتا جیسے وہ حقیقت میں نہیں بلکہ خوابوں میں بھاگ رہے ہوں۔ یا اللہ ہمیں بچا لے، ہم نے کبھی بھی حرام کا لقمہ نہ خود کھایا نہ اپنے گھر والوں کو کھلایا۔ ہمارے بوڑھے ماں باپ، بیوی بچے سب ہمارے منتظر ہیں۔ ہمیں یہاں گمنام موت نہ دینا، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ یاسر اور زاہد دونوں ہی گڑ گڑا کر اللہ سے مدد طلب کرنے لگے کہ اچانک انہیں اپنے قریب ایک سفید پوش بزرگ نظر آئے، جن کے چہرے پر بے حد نور تھا۔ جانے کیوں ان دونوں کو اس بزرگ سے کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ انہوں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میرے ساتھ چلو، تو وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ باقاعدہ ہوش و حواس میں اب یہ چیزیں دیکھ رہے تھے کہ وہ اس گلی سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، اور پھر ایک کشادہ میدان میں آ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ تو بزرگ بولے، بغیر پیچھے مڑے اپنے سیدھ میں چلتے جاؤ، اور جب آبادی کے شروع میں پہلا مکان نظر آئے تو دستک دے کر میرا بتا دینا کہ تم لوگ میرے مہمان ہو۔ ان دونوں نے جوں ہی بزرگ کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بزرگ اب کہیں پر بھی نہیں تھے۔ ارد گرد انتہائی ہولناک سناٹا تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے آگے قدم بڑھائے اور جوں ہی آبادی کے آثار نظر آئے تو پہلے مکان کو دیکھتے ہی انہوں نے دستک دے ڈالی۔ دوسری دستک پر ایک نوجوان لڑکا باہر آیا تو یاسر نے اسے ان بزرگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہی تھا کہ اس نوجوان لڑکے نے انہیں اندر بلا لیا اور پھر انہیں حجرے میں لے گیا۔ حجرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا، جس کے فرش پر بہت موٹا قالین پڑا ہوا تھا اور دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس نوجوان لڑکے نے اپنا نام کمال بتایا اور پھر اپنے والد کو ان کے پاس بٹھا کر وہ باہر چلا گیا۔ کمال کے والد ان سے حال احوال پوچھنے لگے تو یاسر نے خود پر بیتی تمام کتھا سنا ڈالی۔ تو انہوں نے انتہائی گھمبیر لہجے میں انہیں بتایا کہ تم لوگ خوش قسمت ہو کہ اس گلی سے خیر و عافیت والی زندگی لے کر لوٹے، ورنہ تو وہاں جو بھی گیا زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ آپ کی شاید قسمت اچھی تھی کہ آپ کو رحمان بابا مل گئے، جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے تھے۔ تو یاسر اور زاہد نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ تھے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا وہ زندہ نہیں؟ تو کمال کے والد ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولے، جی ہاں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اب زندہ نہیں ہیں، لیکن اکثر ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو اس پراسرار گلی میں جا کر بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بات سن کر وہ دونوں حیران ہی رہ گئے۔ اتنے میں یاسر اور زاہد کو اپنے کندھے بھاری لگنا شروع ہو گئے، جیسے کسی نے منو وزن ان کے کندھوں پر ڈال دیا ہو۔ ان کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی اور انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ پاس بیٹھے کمال کے والد ان کی کیفیات نوٹ کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ان کے پیروں میں بندھے ہوئے سرخ رنگ کے دھاگے پر پڑی تو انہوں نے چیخ کر کہا کہ فوراً اپنے پیروں سے بندھے ہوئے دھاگے کھول دو، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ یاسر اور زاہد نے آنن فانن اپنے انگوٹھوں سے بندھے ہوئے وہ دھاگے اتارے اور دور پھینک دیے۔ دھاگوں کا اترنا ہی تھا کہ وہ دونوں بالکل پرسکون ہو گئے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
کمال کے والد نے وہ دونوں دھاگے اٹھا کر جلتی ہوئی لکڑیوں پر پھینکے تو سیاہ رنگ کا بدبودار دھواں تیزی سے روشندان سے باہر نکل گیا۔ کمال کے والد جو روحانی علم بھی رکھتے تھے، انہوں نے بتایا کہ اگر تھوڑی دیر اور یہ تمہارے انگوٹھے پر دھاگے بندھے رہتے تو تم لوگ شاید شدید جانی نقصان اٹھاتے، کیونکہ وہ بوڑھی عورت جو کالے علم میں مہارت رکھتی ہے دراصل ایک ڈائن ہے۔ اسے ہر اماوس کی رات انسانی کلیجے چاہیے ہوتے ہیں جسے وہ چبا کر کھا جاتی ہے۔ یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم لوگ بچ نکلے، ورنہ آج کی رات بھی اماوس کی ہی رات ہے۔ کمال کے والد کی بات سن کر وہ دونوں خوف سے کانپنے لگے تو انہوں نے ایک دم سے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ پھر انہوں نے دم کیا ہوا پانی پر کچھ پڑھ کر ان دونوں پر چھڑکا اور پھر کہا کہ یہ پانی اپنے ساتھ رکھنا، اور پھر گلے میں پہننے کے لیے انہوں نے تعویذ دیے اور کہا کہ یہ تعویذ تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہاں پر اب پرسکون ہو کر سو جاؤ۔ ان کے جانے کے بعد وہ دونوں لیٹ تو گئے، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار وہ بوڑھی عورت کا خیال آتے ہی وہ خوفزدہ ہو جاتے۔ صبح جب وہ گھر جانے کے لیے نکلے تو کمال کے والد نے ان سے کہا کہ بلوچستان میں ایسے بہت سے پراسرار مقامات ہیں، جب تک پوری معلومات نہ ہو وہاں پر بھول کر بھی اکیلے مت جاؤ۔ تو ان دونوں نے کمال کے والد کی نصیحت اپنے پلو سے باندھ لی۔ بڑے بزرگ واقعی سچ میں کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے لگو تو اپنے گھر والوں کی دعائیں لے کر جاؤ، کیا پتہ کس کی دعا اللہ قبول کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے والدین کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں تو وہ بھی بچ نکلے۔ وہ آئے دن اس گلی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پراسرار خبریں سنتے رہتے تھے کہ زیادہ تر پراسرار اموات جوان لڑکے یا لڑکیوں کی ہوتی ہیں، لیکن پھر وہاں سے ایسی خبریں آنا بند ہو گئیں تو مقامی لوگوں کے مطابق ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائن یا بلا کہیں اور چلی گئی ہو یا پھر مر چکی ہو۔ البتہ وہ گھر اب بھی بند ہے اور وہ گلی اب بھی سنسان اور غیر آباد ہے۔ کچھ لوگوں نے وہاں گھروں کے تالے کھول کر رہنے کی کوشش کی تو 1 گھنٹہ بھی وہاں نہیں نکال سکے، لہٰذا بھول کر بھی کوئی اس گلی میں نہیں جاتا۔